ہمیں بات کرنی ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور بہت ساری بیماریاں ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے. ہر دوسرا بندہ آپ کی بھی نظر میں ہوگا, آپ کے ارد گرد بھی بیمار ہو رہے ہیں سارے. میرے گھر پہ سب, میرا میاں بیمار ہو گیا اور بھی لوگ بیمار, لیکن سب کو الگ الگ انفیکشنز ہو رہے ہیں. ٹائیفائڈ جو ہے نا وہ والا بخار وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک ایسا انفیکشن ہے جس میں مختلف اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں انسان کے. اور عالمی ادارہ صحت یہ بتاتا ہے کہ یہ بخار ان ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے جہاں پر صفائی کے انتظامات ناقص ہوں. ہمارا ملک پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر ٹائیفائڈ بخار کے کیسز کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. اور ہر سال کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی بھی ہار دیتے ہیں. میں خود بھی گزر چکی ہوں اس بخار سے, تو میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ آپ کی ہڈیوں کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. بہت چھوٹی تھی تب ہوا تھا یہ, لیکن اب سوال یہ کہ اس سے بچنا کیسے ہے, اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا بخار نارمل بخار ہے اور کون سا بخار ٹائیفائڈ بخار ہے. یہ اب ہم نہیں آپ کو بتا سکتے, ہم یہ جان لیتے ہیں ایکسپرٹ سے. ہمارے ساتھ سید عبدالغفار آغا صاحب موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. آغا صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ ٹائیفائڈ جو ہے اس کی علامات کیا ہیں, اینڈ دین اگین بچا کیسے جا سکتا ہے اس سے؟ ٹائیفائڈ کے جراثیم عام طور پر ہماری کھانے کی چیزوں میں اور پانی میں موجود ہوتے ہیں. یہ کیونکہ ٹھنڈے پانی میں زیادہ ڈیولپ کرتے ہیں تو لہٰذا وہ جراثیم پانی ہی سے جاتا ہے, سبزیوں سے جاتا ہے. ان سبزیوں سے خاص طور پر جو گھر میں آتی ہیں, ہم کچی سبزیاں استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہمارے جسم میں جا سکتا ہے. اس کا جو ابتدائی انکیوبیشن پیریڈ ہے یہ 5 سے لے کر 7 دن. 5 سے 7 دن یہ ہمارے جسم میں ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے لے لی ہے یہ اینٹیجن ہے اور ہماری باڈی اس کے اگینسٹ اپنی فورس ڈیولپ کرتی ہے. دس از کالڈ اینٹی باڈیز. تو جو اینٹیجن اور اینٹی باڈیز کا جو لوگوں کے پاس بڑی معلومات نہیں ہوتی اور بہت پریشان ہوتے ہیں, اس بات کو طے کر لیں کہ اینٹی باڈیز ہماری باڈی کا دوست ہے. تو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں یہ 5 سے 7 دن. یعنی کسی بھی جراثیم کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہمارا ٹائم ہے تو وہ 5 سے 7 دن ہوتا ہے. ٹائیفائڈ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. ہماری باڈی جو ہے اگینسٹ کسی بھی جراثیم کے اینٹی باڈیز بنا. عام بندہ کس طرح سے پہچان سکے گا اچھا جی بخار ہو گیا ہے تو اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے, ملیریا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یہ پتہ کیسے لگے گا؟ دیکھیے بنیادی طور پر ٹائیفائڈ بخار جو ہے اس کا تعلق آنتوں سے ہے. لہذا ٹائیفائڈ بخار کی جو پہلی علامت ہے وہ یہ کہ زبان کا کونے کا جو حصہ ہے, کارنرز, وہ ریڈ ہو جائیں گے اور زبان کے اوپر پیسٹنگ آ جائے گی, وہ وائٹ ہوگی. پہلی علامت. دوسری علامت یہ کہ بخار جو ہے وہ صبح کے وقت کم ہوگا اور شام کے وقت بڑھے گا. عام طور پر یہ روایت ہمارے ہاں رہی ہے کہ اگر 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو عام طور پہ 10 بیٹس ہارٹ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. ٹائیفائڈ میں ایسا نہیں ہوتا. ٹائیفائڈ میں بخار جو ہے وہ 104 ہوگا. اس کا مطلب آپ کو 6 ڈگری, نارمل سے 6 ڈگری آپ اوپر چلے گئے, لیکن بخار کے ساتھ جو ہارٹ ریٹ ہے وہ اتنا نہیں بڑھے گا. یہ علامت اگر آپ کی زبان میں اور زبان کے اوپر پیسٹنگ کی صورت میں موجود ہے اور ہارٹ ریٹ آپ کے بخار کی کیفیت کے اعتبار سے کم ہے, کاؤنٹنگ کم ہے, تو اٹ مینز یہ جراثیم ٹائیفائڈ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو ٹائیفائڈ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم خود سے نہیں پتہ لگا سکتے, ایک ڈاکٹر ہی یا ایک ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. بچنا کیسے ہے آغا صاحب اس بخار سے؟ ٹائیفائڈ بنیادی طور پر انسانی جسم کو تھکا دیتا ہے. بخار کی شدت جوڑوں کے درد میں بدل جاتی ہے. پیٹ کے نظام کی وجہ سے ہمارا گٹ ہیلتھ شدید متاثر ہوتا ہے. ہمیں پانی کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے لیکن پیاس نہیں لگتی. اب یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی دوائیں آپ لے رہے ہیں وہ بلڈ کے ہمارے ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوئی دوا اگر لے رہے ہیں تو وہ بلڈ پریشر کم کرنے کی دوا ہمیں تیزی جو بخار کی ہے اس کو کم کرنے کی حد تک لینی چاہیے. بخار کو نیچے لانا, 98 سے نیچے لے جانا, یہ شدید نقصان دہ. ٹائیفائڈ میں بخار کو نہیں توڑنا چاہیے, بخار کو کم کرنا چاہیے, شدت کو کم کرنا چاہیے, اس کے آگے کچھ نہیں. مکمل آرام انتہائی ضروری ہے.
ہمیں الیکٹرولائٹس کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا، نمکیات کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ والے پھل جو آنتوں میں جا کر پریشر نہیں بناتے وہ تمام پھل لے سکتے ہیں، یعنی اورنجز لے سکتے ہیں، اس کے جوسز لے سکتے ہیں، ایپل جوس لے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کھانا مثلا قیمہ کیونکہ جا کر کے ہماری آنتوں میں پریشر ڈالتا ہے، آنتوں میں جا کر ہضم ہوتا ہے، تو گوشت اور قیمے کا استعمال ٹائیفائڈ میں اصولی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کروں، میرے تجربے میں ایک عجیب سی بات آئی، وہ یہ آئی کہ ٹائیفائڈ کیونکہ آنتوں کا بخار ہے اور آنتوں میں جراثیم کے جھرمٹ ہوتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک پیشنٹ کو میں نے دیکھا کہ اس سے سیویئر قسم کا جانڈس ہو گیا تھا، جب ڈائگنوسس کی تو ٹائیفائڈ اس کا پازیٹیو تھا، تو جانڈس کے لیے پھر جب تمام ٹیسٹ مکمل ہوئے تو اندازہ یہ ہوا کہ وہ والی نالی جو پتے سے آ کر آنتوں میں اتر رہی ہے اس کے منہ پر جراثیم کا جتھا جمع ہو گیا تھا اور جنہوں نے اس کو بلاک کر دیا تھا اور یہ obstructive جانڈس ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے کیسز میں بہت آسانی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اس کو ڈائگنوسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے نا نمٹنا پڑتا ہے ٹائیفائڈ سے۔ لیکن بہت شکریہ، آپ نے بڑی نا میڈیکل کی لینگویج میں بھی ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے آسان الفاظ میں بھی بتایا ہے، آسان الفاظ میں بتا دیا۔ حکیم عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔